سکے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر اب ان ساری باتوں کو جو ابھی عرض کی گئی ہیں قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن سخت وعید کے ساتھ اور مذمت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ آپس کا انتشار کرنے والے ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور آپس کے انتشار والے ایسے ہیں کہ نبی کو حکم ہے ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ آپس کا انتشار کرنا تمہاری طاقت اور قوت کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ملتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو باقی رہنا ہے، اختلاف تو چلتے رہنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، اس بات کو سمجھیے۔ جیسے من دخلہ کان آمنا، میں نے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ حرم میں آنے والے کو میں امن دوں، میں اس کی عزت کو بچاؤں، میں اس کے مال کو بچاؤں، میں اس کی آبرو کی حفاظت کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں مسلمان کے ساتھ لڑائی نہ کروں۔ لڑائیاں ہوں گی، قیامت تک ہوں گی، بدبخت ایسے آتے رہیں گے جیسے کفر قیامت تک چلے گا، اسی طریقے سے لڑائی اختلافات چلیں گے۔ ذمہ داری میری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان یہ انگلی اپنی طرف کر کے یہ کہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کی تحقیر اور تذلیل نہیں کرنی، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، میری ذمہ داری ہے میں نے دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دوسرے کی بھلائی کو سوچنا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں دوسرے کی خیر کو سوچوں، دوسرے کی کامیابی کو سوچوں، دوسرے کی دنیا اور آخرت کی نجات کو سوچوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوگا نہیں، دنیا کے اندر اختلاف چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ آپس کا اختلاف نہ ہو، اختلاف باقی رہنا ہے اور اختلاف نے چلتے رہنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی خبر بھی یہی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے اختلاف نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نہیں کرنا، میں نے اس راستے پر نہیں چلنا، یہ گند میں نے نہیں کھانا، میں نے امت کے توڑنے کا وبال اپنے گلے میں نہیں ڈالنا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ اپنی زبان کو سنبھالنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وفخذیہ اضمن لہ بالجنہ، جو آدمی میرے لیے ضمانت دے، اپنی زبان کو شرمگاہ کو بچا کر رکھے گا، میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت دلواؤں گا۔ اللہ کے نبی اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، رسول پاک علیہ السلام اپنے خچر پر سوار ہوتے تو یہ لگام پکڑ کر ساتھ چلا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چلتے چلتے راستے میں نے پوچھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نجات حاصل کرنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، زبان کی طرف اشارہ کر کے اس کو قابو میں رکھنا۔ بہت مختصر، بہت آسان، زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ زبان ہی ہے جس سے غیبت ہوتی ہے، یہ زبان ہی ہے جس سے دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ زبان ہی ہے جس سے آپس میں لڑائیاں پیدا کی جاتی ہیں، یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے خاندان الگ ہوتے ہیں، میاں بیویوں میں طلاقیں ہوتی ہیں، باپ اور بیٹے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی سے دور ہوتا ہے، یہ زبان ہی ہے۔ فرمایا املک علیک لسانک، اگر نجات چاہتے ہو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علیہ، میری زندگی آپ کے سامنے ہے، میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے کہ میں کون سا گناہ میں ایسے کر سکتا ہوں، میرے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر آپ کو کس بات کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک پکڑ کر کہا کہ اس چیز کا، یہ چیز ایسی ہے کہ بعض دفعہ آدمی عبادت کرتے ہوئے بھی جہنم میں چلا جاتا ہے، تسبیحیں پڑھتے ہوئے بھی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، ما یعلم مبلغہا، اس کو نہیں پتا کہ اس کا کیا فرق پڑنا ہے، بظاہر مذاق کے طور پر، خوش دلی کے طور پر، ایسے ہی ایک بات بکواس کے طور پر اس نے کہہ دی،
ما یعلم مبلغہا، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک کلمے کی وجہ سے، چونکہ وہ کلمہ نقصان دہ اتنا ہوتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے سے میں ناراض ہوں، اور میری ناراضگی الی یوم یلقاہ، قیامت کے دن تک کے لیے ہے، اب میں راضی نہیں ہونے کا۔ ایسی ناراضگی جس کے بعد رضا نہیں ہے، اللہ لکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ ایک آدمی ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، ما یعلم مبلغہا، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، لیکن وہ بات بہت اچھی ہوتی ہے، وہ ایک کلمہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خاندان مل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک آدمی بے دینی چھوڑ دیتا ہے، اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ سے صلح کر لیتا ہے، بیٹا اور باپ کی آپس میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے، خاندان آپس میں مل جاتے ہیں۔ ما یعلم مبلغہا، کہنے والے نے ایک کلمہ کہہ دیا، اس کو نہیں پتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے، اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لکھ دیتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو گیا الی یوم یلقاہ، اور ایسا راضی ہو گیا کہ اب میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، جب تک راضی رہوں گا جب تک یہ میرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے اس بات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ خیر خواہی والا معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ ستاری والا معاشرہ بنے، ہمارا معاشرہ دوسروں کی بھلائی والا معاشرہ بنے۔ یہ جو بہت عرصے سے ہم نے صرف اپنا پیٹ، اپنی ضرورت سامنے رکھ کر ایک نہج پر زندگی گزارنی شروع کی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے رسول پاک علیہ السلام کی یہ پاکیزہ اور یہ برکت والی اور یہ بہت زیادہ عزت والی زندگی کہ ایک آدمی جیتا ہے دوسروں کے لیے، ایک آدمی رات کو تکلیف برداشت کرتا ہے دوسروں کے لیے، اس کے آنسو بہتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ خدا کے سامنے لمبا سجدہ کرتا ہے تو دوسروں کے لیے، اس کی خیر خواہی دوسروں کے لیے، یہ جو ایک خیر خواہی کا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہم سب نے کوشش کرنا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس طریقہ زندگی کو اختیار کریں اور اس طرف اپنے آپ کو لے کر چلنا شروع کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر کل انشاءاللہ 21ویں رات ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں طاق راتوں کے اندر خاص طور سے عبادت کا اہتمام کریں۔ ہم لوگ چونکہ بڑے کمزور اور سست قسم کے لوگ ہیں، بعض دفعہ ساری راتیں جاگنا مشکل ہوتا ہے، تو کم سے کم درجے کے اندر یہ طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں تھوڑی سی، آج کل تو رات ویسے بھی بہت چھوٹی سی ہے، تھوڑا سا اگر ہم اہتمام کر لیں اور تھوڑی سی کوشش کر لیں، ان راتوں کے اندر اللہ کا کلام تھوڑا سا پڑھ لیا جائے اور تھوڑی سے نوافل پڑھ لیے جائیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ مانگ لیا جائے کہ اے اللہ تو ہمیں رسول پاک علیہ السلام والی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم مستحق نہیں تھے، ہم نے نہیں مانگا آپ نے دے دیا، ہم اہل نہیں تھے آپ نے ہمیں دے دیا، اے اللہ آپ کا فضل ہے، اے اللہ ایسے ہی فضل فرماتے ہوئے ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت اور آپ کی مبارک ایک ایک زندگی کا حصہ ہمیں نصیب فرما۔ ان راتوں کے اندر عبادات کے اندر خاص طور سے ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور رمضان المبارک کی عبادات میں خاص طور سے ایک عبادت ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ جانا، من دقا بابا کریم فتح، جو آدمی کسی سخی کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کرے، وہ سخی اس کی سخاوت سے بعید ہے کہ دروازہ نہ کھولے۔ ایک آدمی، شریف آدمی، کوئی بھی اس کے دروازے پر آ جائے، وہ کہا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میری تیرے ساتھ لڑائی ضرور تھی، اب تم چل کر آگے ہو، اب میرا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اللہ کریموں کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے سخاوت کو پیدا کیا ہے۔ جو آدمی اللہ کے دروازے پر آ کر پڑ جائے کہ اے اللہ میں مجرم تھا، تیرے دروازے پر آ گیا، میں سائل ہوں، تیرے دروازے پر آ گیا، میں محتاج ہوں، اپنی ضرورت لے کر تیرے دروازے پر آ گیا، اللہ پاک اپنے دروازے کو ضرور کھولتے ہیں۔ بلکہ ان راتوں کے اندر تو خاص طور سے اعلان ہوتا ہے،
اعتکاف کا اہتمام کریں۔ کل انشاءاللہ مغرب کی نماز سے اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ جو حضرات اعتکاف کا ارادہ کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ مغرب کی نماز مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ اعتکاف فرض کفایہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہمیشہ اعتکاف کرنے کی تھی۔ ازواج مطہرات بھی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ پتہ نہیں دوبارہ رمضان المبارک نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دوبارہ زندگی میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر آسانی سے کوشش کر کے ہم یہ چیز کر سکتے ہوں تو ضرور کریں کہ اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے فارغ کریں۔ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے بندہ 10 دن نہیں بھی کر سکتا تو اس کے لیے اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ نفلی طور پر جو اعتکاف کیا جاتا ہے 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور کم سے کم درجے کے اندر یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجدوں کے اندر گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تلاوت کے اندر مشغول رکھیں، دعاؤں کے اندر مشغول رکھیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو چیز بہت نمایاں ملتی ہے کہ امت کے لیے دعا فرمانا، امت کے لیے آنسو بہانا، امت کے لیے مانگنا، امت کی خیر خواہی کو سامنے رکھنا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ کی اتباع کے اندر چلو زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا سا ضرور اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، قبیلے والوں کے لیے، اور آج امت مسلمہ جن مصیبتوں سے دوچار ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں، کیسے کیسے آفات اور فتنے اور کیسی کیسی مصیبتیں منہ کھول کر اس امت کو ختم کرنے کے پیچھے ہیں۔ اللہ پاک ایک ایک فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک اس امت کی عزت کا اور غلبے کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ پاک اس امت کو دین پر مجتمع فرمائے۔ اجتماعی طور پر ہم سب کے سب ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔